اس وقت ہم لندن میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ دلاور صاحب جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دلاور صاحب کو پاکستانی چیزوں سے بہت دلچسپی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ رکشا انہوں نے یہاں، یہ پاکستان سے لائے ہیں، یہاں کھڑا کیا ہوئے۔ تو دلاور صاحب اس کے پیچھے کیا آپ کا یہ شوق ہے، موٹو ہے، پاکستانی چیزوں سے یہ سارا علاقہ اپنے لندن کا بھرا ہوا ہے؟ سر بچپن میں میرے والد صاحب مرحوم ہمیں پاکستان سیر کرنے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ اچھا، تو اکثر یہ چیزیں جو ہوتی تھی یہ بڑے دلچسپ ہم ہوتے تھے۔ صحیح، کاش یہ چیز ہمیں مل جائے، کاش یہ بس ہمیں مل جائے، کاش یہ پاکستان کا کلچر ملے، کاش میں پاکستانی آ جاؤں۔ اچھا، یعنی کہ میری جو نا ایمبیشن تھا کہ میں پاکستان میں پلوں، بڑھوں، پڑھوں۔ ہاں، تو افسوس کی بات یہ تھی کہ مجھے واپس لندن ہی آنا پڑا۔ صحیح، اور میرے والد صاحب نے مجھے کہا بھی تھا کہ میں نے تمہارا داخلہ کا ارینج بھی کر دیا ہوا، پاکستان میں۔ ایچ ایس این کالج میں سب کچھ ہو جائے گا۔ لاسٹ منٹ کے اوپر بس ان کے دل میں کیا خیال آیا کہ چل نہیں یار چلو واپس چلے۔ تو میں بڑا ڈسٹریس ہو گیا تھا اس معاملے میں۔ تو میں بھی یہ آرٹیفیکٹس جو چیزیں جو میں یہ پاکستان کی جگہ جگہ سے جو آئٹمس تھے، چیزیں تھیں، وہ مجھے بڑی محبت تھی ان سے، وطن سے محبت تھی۔ تو یہ چیزیں بھی میرے ساتھ ساتھ ہی آ گئی ہیں۔ اچھا، تو یہ رکشا کب لے کے آئے آپ کو؟ یہ رکشا جی 1984 کا رکشا ہے جی، اچھا، اور یہ 84 سے ہمارے پاس ہے۔ پہلے یہ لاہور میں تھا ہمارے گھر میں، اس کے بعد پھر اس کی شپمنٹ ہم نے تو کروائی۔ یہاں پہ آنے تک اس رکشے پہ کتنا خرچہ ہے؟ اس کے دیکھیں جی خرچے کا وہ شوق کا ملک نہیں ہوتا، وہ شوق کا کہتے ملک نہیں، ہیں کمرشلی یہ یعنی نان سینس ہی بنتے ہیں، مگر جو اس نے لوگوں کو خوشیاں دی ہیں، جتنے لوگوں نے سیر کی ہے، ٹرافالگر اسکوائر کے اندر سے یہاں پہ پریڈ چلی ہے جی، اس کا سیکنڈ پرائز آیا تھا۔ فرسٹ پرائز اس وجہ سے ہمیں نہیں ملا کیونکہ یو کے کا امریکہ کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہے، تو فرسٹ پرائز انہیں دے دیا تھا۔ اچھا، سیکنڈ بیسٹ ہمیں رہے، یعنی ڈنڈی ماری جی، ورنہ یہ فرسٹ پرائز تھا، یہ ہماری وہ رانی بس جو تھی، راکٹ جو تھا ہمارا۔ اچھا، سو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیکٹس ہیں۔ مطلب یہ جو رکشا ہے یہ لندن کی سڑکوں پہ بھی چلا ہے؟ بالکل چلا جی، یہ نمبر لگا ہوا جی، صحیح ہے، نمبر بھی لگا ہوا ہے۔ یہ قصور کا رکشا رجسٹرڈ تھا، اچھا، اور پھر ہم نے لندن میں اس کو چلایا ہے اور بڑا انجوائے لوگوں کو لطف اندوز ہوئے۔ اچھا دلاور صاحب یہ بتائیے، یہ بس یہ اب بھی وہاں پہ چلتی ہیں، خاص طور پہ یہ بسیں جو ہیں کراچی میں بہت زیادہ چلتی ہیں، اسلام آباد میں بہت تھی، لاہور میں بہت تھی، تو ٹی کے سی 1965 اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ یہ بس آپ کب لے کے آئے؟ یہ بس جناب یہ 2000 میں آئی تھی، یہ ایکسپو پہ گئی تھی، پاکستان کی نمائندگی اس نے کی ہے، جرمنی میں ایکسپو لگا ہوا تھا، تو یہ 2000 میں یہ وہاں سے آئی تھی۔ اچھا، تو اس کے اوپر یہ وہ قیدی کا ہوتا نا، قیدی کو آپ نے بیل دینا ہے جب اندر ہوتا، اس کا جی ضمانت دینی ہے آپ نے، تو ہم نے اس کی بھی $15,000 کی ضمانت دی تھی، ہمیں دے دے ہمارا بس واپس آ جائے گی۔ تو ہم واپس نہیں ہم نے دی، لہٰذا ہمارا بیانہ جو تھا $15,000 ہو گیا جی۔ میں نے کہا لے آؤ جی ادھر، اور اس نے کوئی میرے خیال اربوں پاؤنڈ کی ویلیو کی پبلسٹی، لوگوں کی خوشیاں، لوگوں کو، یعنی یہ بھی کمرشل اینٹی نہیں ہے، صحیح ہے، لوگوں کی خوشی، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، بالکل اور یہ ہماری آئیڈینٹی جو ہے نا، یہ پتہ چلتا ہے جی یہ پاکستان کا دلاور بھائی یہ گاڑی جو ہے یہ کہاں، جس طرح رکشا قصور کا تھا، یہ گاڑی یہ کراچی کی گاڑی ہے جناب، جو میں نے درست کہا کہ کراچی میں بالکل جی بالکل، یہ W11 کا روٹ ہے جی جناب اس کا، یہ سندھ انجینئرنگ کمپنی، پھر یہ اللہ والا باڈی بلڈر ہے جی، اس نے تمام اس کی باڈی تیار کروائی ہے بڑے اہم زبردست طریقے سے۔ اور میرا جو میں آپ کو ایک بات جو اندر ریکارڈ یہ بتا دوں کہ بورس جانسن جو سابق پرائم منسٹر تھا، یہاں پہ چونکہ یہ کراچی کی بس ہے، اس میں وہ ہوا والی نہیں سسٹم کے جب بارش ہو یا کوئی ہو تو اس کو یعنی کہ ونڈسکرین کو کلین کر سکے، تو بورس جانسن میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس پہ، اور میں نے اس کو کہا یار یہ وائپر تو لگائے، تو وہ وائپر لگا رہا تھا، میں گاڑی چلا رہا تھا، یہ وائپر پھر لگا رہا تھا، بارش بہت تھی اس دنوں میں۔ اچھا، تو یعنی کہ ہر اہم آدمی، آپ کی پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم نے اس پہ سفر کیا ہوا اس گاڑی پہ، جی ہاں، اس کے بعد پھر جتنے آرٹسٹ ہیں سب کے سب جو نا اس میں انہوں نے سواری کی ہوئی ہے۔ اچھا دلاور صاحب آپ کا یہاں پہ جو کاروبار ہے وہ کیٹرنگ کا ہے، تو اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں یہ آپ کا شادی ہال بھی ہے، تو کتنے لوگوں کا اس وقت، یہ بالکل پاکستانی کلچر کے مطابق شادی ہال بنایا ہوا ہے آپ نے،
تو کتنے لوگوں کو ایٹ اے ٹائم جو ہے انٹرٹین کرتے ہیں؟ دیکھیں جی ایٹ اے ٹائم ہم 500 لوگوں کو انٹرٹین کر سکتے ہیں یہاں پر، اور اس کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا جو ٹرینڈ جو ہے، ہمارا جو ٹرینڈ سیٹر ہے، ہمارا جو آئیڈیل جو ہے، رول ماڈل پاکستان ہے. جیسے ہم پاکستان کی شادیاں کرتے ہیں اور انگیج ہوتے ہیں، یہاں پہ آپ وہ یہ کام نہیں کر سکتے کسی جگہ پہ بھی، کیوں میں ان سے ہلٹن کے ساتھ بھی افیلیٹڈ ہوں، بڑے بڑے اور گروپ سے بھی افیلیٹڈ ہوں. یہاں پہ آپ وہ فل پاکستان کلچر آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ باربیکیو کریں، جو لائیو کوکنگ کریں، یہ سب چیزیں آپ کی. اچھا، آپ کے بارے میں، آپ کی اس کمپنی کے بارے میں یہ بھی ہمیں معلوم ہوا تھا کہ ایئر انڈیا کمپنی کو آپ کھانا دیتے رہے. جناب میں پروجیکٹ مینیجر رہا ہوں جی ایئر انڈیا، اور میں نے 3 سال ایئر انڈیا کے فل کیٹرنگ میں نے کی ہوئی ہے. اچھا. اور وہ آپ کو پتا ہے کہ بزنس UK میں ہے. ہاں. سروس ہم نے ہیتھرو ایئرپورٹ سے دی تھی، اور ماشاءاللہ بہت زبردست ہمارا رہا. ایوارڈ یافتہ یہاں وہاں دلی سے انہوں نے، تاج گروپ والوں نے انعام حاصل کیا. یہاں پہ جو اپلفٹنگ کمپنی تھی انہوں نے ایوارڈ یافتہ ہوئے ہمارے کیٹرنگ کے ساتھ. اب یہ سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ جب آپ ایک پاکستانی سے خریدتے ہیں اور انڈین، پھر جو ایک نیریٹو شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جی آپ پاکستانیوں سے خرید رہے ہیں، اور یہ پھر ایک پولیٹیکل ایک شکار انسان بن جاتا ہے. جی ہاں بالکل، وہ ایجنڈا بن گیا تھا. اچھا. تو بہرحال رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھی، اور میرے والد صاحب خدا محفوظ فرمائے وہ کہا کرتے تھے یہ ہوائی رزق ہے. لٹرلی وہ ہوائی رزق تھا، اور جب تک چلتا رہا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی. ایئر انڈیا ہو یا PI ہو، ہوائی رزق تو ہو گیا. ہوائی رزق بالکل، یہ ہوائی رزق ہو گیا. اچھا، یہ ساتھ گراؤنڈ بھی آپ نے یہ سارا اس کا کس؟ یہ سر یہ 18 ہول گولف کورس ہے. اچھا. اور یہ بھی 18 سینچری کا یہ ہے. یہ 129 ایکڑز آف لینڈ کے اندر ہے یہ. اور یہ اوارڈ وننگ جو تھا ڈیزائنر تھا، بیڈ اس کا نام تھا، اس نے یہ ڈیزائن کیا یہ گولف کورس کو. اور یہ ویسٹ مڈل سیکس گولف کلب ہے، اور یہاں پہ ماشاءاللہ ممبرشپ ہے. یہاں پہ لوگ بہت لطف اندوز ہوتے ہیں. کسی زمانے میں صرف انگریز تھے اس گروپ میں، ابھی تو یہ فل ملٹی کلچرل ہو چکا ہوا ہے. اور ہمارا یہی ہے لوگوں سے کہ آپ آئیں، ممبرشپ بھی لیں اور آپ ہر رنگ انجوائے کریں. صحیح. جی ہاں بالکل جی، بڑا ایک ماحول. دلاور صاحب، یہ رکشا اور یہ بس ہے، یہ پھر سے میں اس طرف آتا ہوں، یہ کس موقع پہ آپ یہاں پہ، مثلا جس طرح 14 اگست ہے، پھر ہمارا یوم دفاع ہے، پھر 23 مارچ ہے ہمارا، یہ ان خاص مواقعوں پہ نکالا جاتا ہے، یا کوئی اور بندہ بھی آ جاتا ہے کہ جی ہمارے بیٹے کی شادی منگنی ہے تو ہمیں رکشا یا آپ کی؟ ایسے ہوتا ہے جی. شوق کا، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، شوق کا مول نہیں ہوتا. لوگ اپنی شادیوں پہ لے جاتے ہیں. ایکچولی ہمارا جو کام ہے، ہم ہے منی پاکستان ہائی کمیشن. جو پاکستان ایمبیسی جو کام، ہائی کمیشن جو کام وہ نہیں کرتے، وہ ہم پورا کر لیتے ہیں. اس پہ نمائندگی ہم نے پاکستان کی ہے اور کرتے رہے ہیں. شیکسپیئر کا ٹاؤن پہ سے لے کر آپ اسکاٹ لینڈ کے اسٹرلنگ کاسٹل سے لے کر فالکلینڈ ویل سے لے کر، یہ گاڑی پورے یعنی ملک کو اس نے سروس دی ہے. اور زیادہ تر فنڈ ریزنگ ایکٹیویٹیز کے اوپر یہ ہوئی ہے، کیونکہ کمرشل تو ہے ہی، بٹ یہ کمرشل اینٹی نہیں ہے. یہ ریپرزینٹیٹیو ہے آف پاکستان کلچر ان دی UK اینڈ ان یورپ. اچھا دلاور صاحب، آج بھی کوئی فنکشن ہے یہاں پہ؟ کافی ماشاءاللہ لوگ اکٹھے ہیں، تو آج کس حوالے سے یہاں پہ فنکشن ہو رہا ہے، یہاں جو انتظامات نظر آ رہے ہیں یہاں پہ؟ سر یہ پھر سے میں وہ بات کروں گا کہ یہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے جی، نسٹ یونیورسٹی ہے، المنائی ان کا. جب سے مجھے بتایا گیا کہ جی یہ یونیورسٹی یہ ہے، تو انہوں نے آبویسلی ہمارا بھی اسپانسرشپ ہوتی ہے کہ ہم نے میک شور کرنا کہ ان کو اعلیٰ ترین قسم کی سروس دی جائے اور کم سے کم ان کی اخراجات ہوں. تو اس وجہ سے ہم نے یہ ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے، پورا کھانے کا اہتمام ہوا ہے، پورا مارکی تیار ہوئی ہے ان کے لیے، تاکہ ان کی ویلکمنگ ہو، حوصلہ افزائی ہو. ماشاءاللہ. اچھا، میں آخری سوال آپ سے پوچھوں گا دلاور بھائی، آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ لاہور سے یہاں پہ تشریف لائے، اور انہوں نے یہاں پہ آ کے کیا کاروبار شروع کیا، پھر ماشاءاللہ پھیلتے پھیلتے آپ کا کاروبار اللہ نے اس میں اضافہ کر دیا؟ جی اوریجنلی جی میرے والد صاحب جو ڈاکٹر عبد المجید چودھری، خدا ان کی مغفرت فرمائے، یہ وہ ڈاکٹر تھے. اچھا. فیصل آباد میں ہرچند پورہ ہمارا محلہ، چھوٹا سا محلہ تھا وہاں پہ، تو وہاں پہ لوکل کمیونٹی کو سروس وہ دیا کرتے تھے. تو جب یہ کامن ویلتھ میں یہ ویزا کا آپشن شروع ہو گیا تو لنڈن وہ آ گئے. تو کوئین میری یونیورسٹی، کوئین یہ پیڈنگٹن میں تھے، سینٹ میریز ہاسپٹل، وہاں پہ وہ چیسٹ اسپیشلسٹ کا
امتحان کی شروعات کر رہے تھے تو بٹ انہیں پتہ چلا کہ آپ کو اتنے ایگزامز پہلے کرنے پڑتے ہیں اور اتنی فیسیں بھرنی پڑتی ہے، لہٰذا ان کے پاس فنڈز نہیں تھے۔ پھر انہوں نے بیکری جوائن کی، پوسٹ آفس جوائن کیا، اور کرتے کرتے آہستہ آہستہ جو ہے نا کیٹرنگ میں وہ آ گئے۔ اور وہ ایک سینما تھا 1965 میں تھا، یہ بات تھی، ڈومینین سینما، اور ڈومینین سینما وہ سٹال لگایا کرتے تھے، انٹرولز کے اوپر سموسے پکوڑے وغیرہ بیچا کرتے تھے وہاں پہ۔ لوگ تو بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیگیٹو لے لیتے ہیں، ہم فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑے ہمبل گراؤنڈ سے اسٹرگل کیا۔ دوسری قربانی انہوں نے یہ دی، 1965 کی وار ہو رہی تھی پاکستان میں، تو انڈین ورکر ایسوسی ایشن کا یہ سنما تھا، تو انہوں نے ہمارے والد صاحب کو کہا کہ چونکہ آپ پاکستانی اور لہٰذا وار چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ، لہٰذا آپ کو یہاں سے رخصت ہونا پڑے گا۔ تو میرے والد صاحب کو انہوں نے ایگزٹ کر دیا وہاں سے، تو اللہ رازق تھا۔ پھر اب وہ دیکھیں 1965 میں میرے والد صاحب کا یہ واقعہ ہوا اور 2005 میں میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا یہاں پہ۔ سو مطلب ایئر انڈیا والا واقعہ جو تھا، تو بٹ اس دوران میرے والد صاحب نے یہ کہا تھا کہ کبھی ایسا پولیٹیکل نان پولیٹیکل نیشنلسٹک ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے یو کے اندر۔ تو انہوں نے پھر پورا اتفاق کے ساتھ جتنے بھی ہندو سکھ مسلمان جتنے بھی قومیں تھے جتنی بھی نیشنلٹیز تھیں ان کو اتفاق کے ساتھ رکھا اور ایک اتحاد کا گروپ بنایا، اور اس وجہ سے آج ساؤتھ ہال، وہی ساؤتھ ہال جو پری پارٹیشن پاکستان میں جو ہوتا ہے آج کل، وہی ہم لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے خوشیاں غمیوں میں ہم شرکت ہوتے ہیں، یعنی ہر لحاظ کے ساتھ ہمارا یعنی کہ وہ پاکستان کا ایک ہاسپٹیلٹی والا رویہ۔ بہت شکریہ جناب دلاور صاحب۔ ناظرین، دلاور صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ یہ ہے اصل نیشنلزم، اور ہم وہاں پاکستان میں رہ کے اپنے پاکستان کی قدر نہیں کرتے، اور یہ لندن میں بیٹھ کے پاکستان کو کس محبت سے کس عقیدت کے ساتھ پاکستان کو دیکھتے ہیں، پھر وہاں کی چیزیں یہاں پہ لاتے ہیں۔ گاڑی کا انہوں نے بتایا جو بس جو کراچی میں چلتی رہی ہے، اب وہ یہاں پہ اس میں بورس جانسن جو سابق وزیر اعظم ہے لندن کے، انہوں نے بھی سفر کیا، اور پاکستان کی پوری کرکٹ ٹیم اس میں گھومتی رہی ہے، اور یہ رکشا بھی پوری پاکستانی قوم اس کو انجوائے کرتی ہے۔ تو دلاور صاحب کی ان خدمات کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ تو دلاور صاحب وہ کام کر رہے ہیں، واقعی یہ صحیح بات ہے کہ جو ہماری امبیسیوں کو کرنا چاہیے، ہمارے سفارت خانوں کو کرنا چاہیے، لیکن پاکستانی جہاں بھی ہوگا وہ اپنی ذات میں خود ایک انجمن ہوتا ہے، وہ خود ایک سفارت خانہ ہوتا ہے، وہ پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کرتا ہے، پاکستانی قوم کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو زندہ باد دلاور صاحب، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ اور آپ کے اس کام کے ساتھ، اللہ پاک آپ کے کام میں اور برکت ڈالے۔ شمشاد مانگٹ اور دلاور صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔